اگر انہیں ہمارے زندگی میں مصیبتوں کی اجازت نہیں دیتا تو ہم روحانی طور سے بڑھتےچ نہیں تھے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 17 اور اس کی آیت 7 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 17 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 18 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 30 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور ہم پڑھیں گے آیت 31 سے آیت 34 تک، یعنی کہ باب 18 اور اس کی آیت 31 سے آیت 34 تک۔ ذرا غور سے سنو، یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خداوند کے سوائے اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، کتنی اچھی بات یہاں داؤد بولتے ہیں۔ خدا ضرور یہ وعدہ کرا ہے کہ انہیں ہم کو مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے طاقت اور قوت دیں گا، مگر خدا یہ وعدہ نہیں کرا کہ انہیں ہمارے زندگی میں مصیبتوں کو آنے نہیں دیں گا، بلکہ خدا بول چکا ہے کہ جب تک ہم یہ دنیا میں زندہ رہیں گے ہم بار بار مصیبتوں کا سامنا کریں گے۔ اگر انہیں ہمارے زندگی میں مصیبتوں کی اجازت نہیں دیتا تو ہم روحانی طور سے بڑھتےچ نہیں تھے۔ اب ہم آیت 35 سے 42 تک پڑھیں گے، یعنی کہ زبور کی کتاب باب 18 اور اس کی آیت 35 سے 42 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی اور تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جالوں گا اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے، وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے۔ خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 40 سے 42 میں لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے۔ خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد ایک رحم دل کے آدمی تھے۔ انہوں سال کو اپنے دل کے خوشی سے چھوڑ دیے، جبکہ ان کو پورا موقع مل گیا تھا بادشاہ سال کو ختم کر دینے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب داؤد جو ہیں خدا سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ خدا ان کے دشمنوں کو برباد کر دینا، تو داؤد خدا سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ خدا ان کے دشمنوں کو ان لوگوں کے حرکت اور شرارت کے مطابق ان لوگوں کو سزا دینا۔ اب ہم آیت
33 سے 45 پڑھیں گے۔ تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا، تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری متی ہو گئی، میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے قلعوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، داؤد کی بڑی طاقت ہر جگہ مشہور ہو گئی تھی۔ خدا جو ہے داؤد کے ساتھ تھا اور ان کو ہر ایک جنگ میں جیت دلایا، بلکہ داؤد جانتے تھے کہ خدا کے طرف سے ان کو طاقت ملی یہ جنگوں کو جیتنے کے لیے۔ داؤد اپنے میں یہ محسوس کرے کہ جس عہدے پہ انہوں قائم ہوئے ہیں وہ عہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں خدا کے لوگوں کو برکت دینا۔ اب ہم آیت 46 سے 50 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ذرا غور سے سننا۔ پھر سے ایک بار میں دہرانا چاہوں گا آیت 46 سے 50 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے۔ وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے ٹنخو آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدد سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے ممسو داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ لوگوں کا توجہ خاص طور سے آیت 49 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدد سرائی کروں گا۔ تو آپ داؤد کے زندگی میں دیکھ سکتے کہ ان کے زندگی میں انہوں ہمیشہ خدا کو اپنے ساتھ رکھے اور قدم قدم پہ اس کی شکر گزاری کرتے تھے اور اس کی حمد و ثنا کرتے تھے، یہ بات سے کہ خدا ان کے زندگی میں کیا کیا کرا۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کی شکر گزاری اور حمد و ثنا کرنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر خدا ہمارے زندگی میں کچھ کام کر کے بتاتا ہے تو وہ کام کو ہم دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی اور بہن، کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے بارے میں دوسروں کو بتا رہے ہیں کیا؟ تو یہاں ختم ہوا زبور کی کتاب کا 18واں باب۔ اب ہم باب 19 اٹھائیں گے، اور باب 19 کا مضمون ہے خلقت میں، حکموں میں، یسوع مسیح میں خدا کا مکاشفہ۔ تو اب ہم یہ زبور شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی پہلے 6 آیتیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے، جو دلہے کی مانند اپنے خلقت خانے سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بارا نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست زبور ہے۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ تو آسمان خدا کے حکمت کے بارے میں بات کرتا ہے، آسمان خدا کے قدرت کے بارے میں بتاتا ہے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں آسمان جو ہے خدا کے کچھ مقصد اور ارادوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ شروع سے خدا جو ہے اپنے خلقت کے ذریعے سے اپنے آپ کو آدمی پہ ظاہر کرا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، سارے کائنات کے جو باتیں ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ
یہ سارے کائنات کو خدا باپ بنایا ہے۔ لیکن اگر ہم نیا عہد نامہ دیکھیں گے کہ یہ کائنات کے بننے میں خدا باپ، بیٹا اور روح القدس شامل تھے۔ خدا باپ اکیلا یہ کائنات کو نہیں بنایا، بلکہ یسوع مسیح اور روح القدس بھی شامل ہیں۔ افسیوں کا پہلا باب ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ترییک کے سارے ممبراں یعنی کہ باپ، بیٹا اور روح القدس مخلصی کے کام میں شامل تھے۔ خدا باپ یہ چیز کا ارادہ کرا، یسوع مسیح مخلصی کے لیے اپنی جان دیے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے، اور خدا کی روح اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور یہ بات جو ہے خدا کے خلقت میں بھی لاگو ہوتی ہے۔ خدا باپ یہ کائنات بنانے کا ارادہ کرا، اور بیٹا جو ہے یہ ارادے کو لے کے آگے بڑھا، اور خدا کی روح پانی کے سطح پہ جنبش کری تھی۔ تو اور ایک بات جو ہم کو یہاں غور کرنا ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ آفتاب کو یہاں دلہے کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ آیت 4 کے آخری حصے میں اور آیت 5 کے شروع کے حصے میں لکھا ہوا ہے، اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانے سے نکلتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ایک اور دلہے کی تصویر ہم کو ملیں گی، اور وہ دلہا ہے یسوع مسیح۔ ایک دن انہوں اپنے جلال میں یہ زمین پہ آنے والے ہیں، مگر آنے سے پہلے انہوں اپنی کلیسیا کو یہ دنیا میں سے اٹھا لیں گے۔ یسوع مسیح صبح کا چمکیلا تارا ہیں۔ صبح کا چمکیلا تارا آفتاب نکلنے سے پہلے نکلتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہمارے سامنے یہ خلقت کی کتنی بہترین تصویر ہے، آپ دیکھ سکتے۔ تو اب ہم دوسرے حصے پہ آئیں گے، اور وہ ہے خدا اپنے شریعت میں۔ ہم پڑھیں گے آیت 7 سے 11 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، آیت 7 سے 11 تک۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ شہد سے بلکہ چھٹے کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہیں۔ نز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم دیکھیں گے خدا کا کلام حکموں کے بارے میں کیا بولتا ہے۔ پہلی بات ہے، شریعت کامل ہے۔ تو شریعت ہم کو نہیں بچا سکتی، کیونکہ شریعت جو ہے کامل ہے اور ہم کامل نہیں ہیں۔ ہم شریعت کے باتوں کے حد تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ شریعت میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، شریعت میں کوئی غلطی نہیں ہے، مگر شریعت کے ذریعے سے ہم کو موت ہے، کیونکہ ہم میں غلطی ہے، ہم گناہ میں بھرے ہوئے ہیں۔ ہم کو شریعت اس لیے دی گئی تاکہ ہم جانیں کہ ہم خدا کے نظروں میں ایک بہت بڑے گنہگار ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، شریعت میں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہے بولے تو ہمارے میں ہے۔ شریعت کامل ہے، یہ ہوگا۔ اب دوسری بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں بولے تو وہ یہ ہے، خداوند کی شہادت برحق ہے۔ تیسری بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ ہے، خداوند کے قوانین راست ہیں۔ کوئی شاید یہ بولیں گا، خدا کے تھوڑے حکم ہیں جو میرے کو پسند نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، ہم خدا کے تھوڑے جو ہیں حکموں کو پسند نہیں کریں گے، مگر خدا ضرور پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ صحیح ہے۔ چوتھی بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ ہے، خداوند کے حکم بے عیب ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کے حکم بالکل بے عیب ہیں، کوئی بھی اس کے حکموں پہ غلطیاں نہیں نکال سکتا۔ پانچویں بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ ہے، خداوند کا خوف پاک ہے۔ اگر ایک انسان کے دل میں خدا کا خوف رہیں گا تو انہیں گناہ کرنے سے دور رہیں گا۔ اگر ہم ایوب کے زندگی میں دیکھیں گے تو ایوب کے دل میں خدا کا خوف تھا، اس لیے انہوں
گناہ سے بالکل دور رہتے تھے۔ ان کے بیوی جب بولے کہ خدا کو کوسو اور مر جاؤ تو انہوں خدا کو نہیں کوسے، بلکہ اپنے بیوی کو بولنے کو لگے نادان عورتوں کے ویسا بات مت کرو، کیا ہم خدا کی طرف سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ تو ایوب کا یہ جواب تھا۔ ایوب خدا کو اس لیے نہیں کوسے کیونکہ ان کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کا خوف پاک ہے۔ چھٹویں بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں بولے تو وہ ہے خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کے حکموں کے مطابق چلنا۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔